احمد یار نے اپنا تہمت اٹھا کے اپنی پنڈی کا زخم دکھایا جس پہ ایک گندی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ تو میری قسمت تھی، میں بچ گیا، احمد یار بولا، مگر ظالموں نے مارنے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی۔ میرا بھی یہی حال ادھر ہوا، جوان پتر راستے میں مارا گیا۔ ہائے ہائے، یہ زمانے کو کیا ہوا ہے نتھو، ارے ہم تو جالندھر میں بھی جوتے بناتے تھے اور لاہور جا کے بھی جوتے بنائیں گے، پھر یہ جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے؟ نتھو کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنی کن پٹی کے بالوں کو کھجا کر کہا، زمانے کی ہوائی خراب ہے احمد یار۔ اچھا میں چلنا؟ احمد یار جلدی سے بولا، نہیں تو قافلہ نکل جاوے گا۔ دونوں دوست آخری بار ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ جب احمد یار آگے چلا گیا تو پیچھے سے نتھو نے زور سے چلا کے کہا، چک بختیار خان کے چاچا عبدالغنی کو میرا سلام کہیں۔ دور سے اچھا اچھا کہہ کے احمد یار قافلے میں گم ہو گیا۔ جب نتھو اپنے دوست سے باتیں کر کے مڑا تو آس پاس کے سارے ہندو گھور کر اسے دیکھ رہے تھے، جیسے اس پر نفرین بھیج رہے ہوں۔ نتھو کے چہرے پہ ایک کھسیانی سی ہنسی آئی۔ اس نے اپنے بچاؤ میں کچھ کہنا چاہا مگر زیر لب کچھ بڑبڑا کے رہ گیا اور جلدی سے سر جھکا کر وہاں سے کھسک گیا۔ اس وقت جانے میرے دل میں کیا آئی، میں اچانک قدم بڑھا کر قافلے کے اندر ہو لیا اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ صرف ایک آدمی نے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا، تم یہاں کیسے؟ میں نے فوراً کہا، یہاں تک ہندو بن کے آیا تھا، اب اپنے وطن جا رہا ہوں، پاکستان۔ الحمدللہ، اس مسلمان نے مسکرا کر کہا، اس کا شبہ دور ہو گیا تھا، اور اگر نہ بھی ہوتا تو مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں بڑی دلیری سے 200 گز کے فاصلے تک یعنی پل تک تو جا سکتا تھا۔ پل تک تو مجھے کسی قسم کا ڈر نہ تھا۔ قافلے کے دو رویا ہندو اور سکھ کھڑے تھے پل تک۔ پل پر انگریزوں کی فوج تھی، مگر پل تک تو ہر ہندو شیر تھا اور 1,00,000 مسلمانوں پہ بھاری تھا، اس لیے میں بے خطر ہو کے قافلے میں ان لوگوں کے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے اپنے قریب بائیں طرف کے ایک سفید ریش بوڑھے سے پوچھا، بابا تم کہاں سے آئے ہو؟ مرنڈے سے آیا ہوں بیٹا۔ تمہارا خاندان کہاں ہے بابا؟ بڈھے نے کہا، قبر میں۔ میں چپ ہو گیا۔ بڈھے کے چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا۔ آخر بڑی مشکل سے وہ اپنے جذبات پہ قابو پا کے بولا، ورنڈے کے سکھوں نے میری 3 بیٹیاں رکھ لیں اور میرے 3 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ اگر وہ مجھے اور میری بڈھی بیوی کو بھی مار ڈالتے تو ہم دونوں پہ بڑا احسان کرتے۔ بڈھے کی دبلی پتلی کھوسٹ بیوی اپنے سفید بال بکھرائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس نے عجیب مسکراہٹ سے اپنے میاں کی طرف دیکھا اور ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے بولی، شش، شور مت کرو، میرا بیٹا جاگ جائے گا۔ بیٹا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میری طرف جھک کے رازدارانہ لہجے میں بولی، میں حاملہ ہوں نا، حاملہ، میرے پیٹ میں میرا بیٹا ہے۔ یکا ایک وہ مجھ سے پیچھے ہٹ کر سیدھی تن کر کھڑی ہو گئی اور زور زور سے اپنا پیٹ بجانے لگی، میں گابھن ہوں، میں گابھن ہوں، میں گابھن۔ اس کی ہنسی کی چیخیں مجھ سے برداشت نہ ہو سکیں۔ میں وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ بڈھا مسلمان اپنی پاگل بیوی کو گھسیٹتا ہوا آگے لے گیا۔ اب میں پھر قافلے کے ساتھ چل رہا تھا۔ جانے میرے دل میں کیا بات تھی، میں کیا چاہتا تھا، میں کیوں ان لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا، مجھے خود معلوم نہ تھا، مگر مجھ سے اس قافلے سے الگ بھی نہ رہا جاتا تھا۔ اب کہ میرے ساتھ خوشحال اور مہذب مسلمانوں کا ایک خاندان چل رہا تھا۔ صورت شکل سے، اعتبار سے، گفتگو سے، چال ڈھال سے یہ لوگ پڑھے لکھے اور مہذب معلوم ہوتے تھے۔ ان لوگوں کے لباس گو میلے تھے لیکن اعلیٰ قسم کے کپڑے کے معلوم ہوتے تھے۔ فراک پہنے ہوئے 8-10 سال کی 2 بچیاں تھیں، ایک 14 برس کا لڑکا تھا جس کے چہرے پر خط کا آغاز ہو چکا تھا۔ لڑکے نے نیلی دھاری کی شرٹ اور بلو بلیک رنگ کی نکر پہن رکھی تھی اور وہ اپنی دونوں بہنوں کو سنبھالے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کے باپ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جو برقع اوڑھے ہوئی تھی۔ اس مسلمان نے میری طرف دیکھ کر خوشی سے مسکرا کر کہا، خدا کا شکر ہے اب ہم پاکستان تک آ پہنچے ہیں۔ راستے میں خیریت رہی؟ میں نے پوچھا۔ اس پاک پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اگلے 2 گھنٹوں کے بعد ہم پاکستان میں ہوں گے۔ وہ سامنے رہا ہمارا پیارا وطن۔ ایک عجیب غرور اور مسرت سے سب کے چہرے مجھے سرشار اور مسرور نظر آئے۔
جیسے ان کے چہروں پر قوس قزح کے سارے رنگ بکھر گئے ہوں۔ ان سب کے قدم بے ساختہ پل کی جانب بڑھتے ہوئے تیز تر ہوتے گئے۔ میں نے اپنی چال دھیمی کر لی۔ وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ اب میرے ساتھ ایک لڑکی چل رہی تھی، اور یکایک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس پورے قافلے میں وہ بھی میری طرح اکیلی ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، تم ہندو ہو نا؟ میری بات سن کے وہ ٹھٹک کر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن میں اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے جذبات سے پہچان گیا تھا کہ میرا تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ بوٹا سا قد، سنہرے بال، سنہرے گال، سنہری ٹھوڑی، گلاب کی سی رنگت والے پتلے لب، لچکتی ہوئی کمر، بھرا ہوا سینہ، چال میں تفاخر اور حسن، مضبوطی اور بے نیازی، کانوں کے تلائی بندے ہلتے ہوئے، آنکھوں کی پتلیاں ایک دردناک خواب میں گرفتار۔ تم کون ہو؟ میں پارورتی ہوں۔ کہاں سے آئی ہو؟ چیمہ کلاں سے۔ کہاں جا رہی ہو؟ پاکستان۔ پارورتی، تم پاکستان کیوں جا رہی ہو؟ وہ میرے محبوب کا وطن ہے۔ تمہارا محبوب؟ وہ میرے گاؤں کا رہنے والا تھا، امتیاز اس کا نام تھا۔ اس کا باپ ہمارے قصبے کا ایک بہت بڑا زمیندار تھا اور کٹر مسلم لیگی تھا۔ میرا باپ گاؤں کا سب سے بڑا سیٹھ تھا اور کٹر آریہ سماجی تھا، مگر امتیاز مجھ سے پیار کرتا تھا اور میں اسے چاہتی تھی، اور ہم دونوں اکٹھے کالج میں پڑھتے تھے، ایم اے میں۔ پاکستان بن جانے پر امتیاز کے ماں باپ اپنے سارے خاندان کو لے کر ہوائی جہاز سے لاہور چلے گئے، مگر امتیاز نہیں گیا۔ اس کے ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے اپنی پاروں کے لیے اپنا پیارا وطن چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سر جھکائے خاموشی سے وہ دیر تک میرے ساتھ چلتی رہی۔ آخر میں آہستہ سے بولی، شادی سے پہلے میرے باپ نے اسے مروا ڈالا۔ میرے امتیاز کو ہندو گنڈوں سے مروا ڈالا۔ امتیاز جس نے ہم پہ بھروسہ کیا تھا، میرا امتیاز بڑا خوبصورت، جوان اور تگڑا تھا، مگر وہ اکیلا تھا اور وہ لوگ بہت سے تھے، اور جب میں وہاں پہنچی تو اس کی لاش کو چیلیں کھا رہی تھیں۔ آنکھ میں ایک آنسو نہیں، لب پر ایک لرزش نہیں، گردن میں ایک خم نہیں، وہ سیدھی سرو قد چل رہی تھی، عجیب سی لڑکی۔ میں نے سوچ سوچ کر کہا، امتیاز تو مر چکا، اب تم پاکستان جا کر کیا کرو گی؟ میں اس کی ماں کے پاس اس کی بیوہ بن کر رہوں گی، پارورتی نے بڑے فخر سے تن کر کہا۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ یکایک پل قریب آ گیا۔ پارورتی نے پل پر ایک پاؤں رکھا۔ پارورتی، تم کہاں جا رہی ہو؟ لوٹ آؤ، معصوم بے وقوف لڑکی، بھلا کسی نے محض ایک تصور کی خاطر اپنا دیس تج دیا ہے؟ عورت اپنے شوہر کے لیے مرتی ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے جان دیتی ہے، بہن اپنے بھائی پر واری جاتی ہے۔ یہ سب سمجھ میں آنے والے رشتے ہیں، خون اور جسم کے رشتے ہیں، لیکن تم نے تو کسی سے ایسا رشتہ نہیں باندھا، تم نے تو امتیاز سے شادی نہیں کی، تم تو اس کی بیوہ بھی نہیں ہو، تمہاری کوکھ میں اس کا بچہ بھی نہیں ہے، تم اس کے خاندان، ملک اور مذہب کی بھی نہیں، پھر تم ہم سب کو چھوڑ کر کدھر جا رہی ہو؟ اپنے تصور کی ڈور سے بندھے بندھے کس منزل کو روانہ ہو رہی ہو پگلی؟ بھلا اس دنیا میں کوئی پیار کے لیے بھی یوں مرتا ہے؟ آدمی مرتے ہیں پیسے کے لیے، عورت کے جسم کے لیے، دولت کے لیے، طاقت کے لیے، ملک کے لیے، مذہب کے لیے، آخرت کے لیے، لیکن محض ایک تصور کو لے کے مر جانا اور ساری زندگی کسی کی یاد میں ایک اجنبی ماحول میں بتا دینا، ذرا سوچو تو پارورتی، کتنی بڑی احمقانہ بات ہے۔ واپس آ جاؤ، چاند ایسے مکھڑے والی پارورتی، اپنے سوگوار لیکن پھول کی طرح مہکتے ہوئے شاداب حسن کو دیکھو، دیکھنے والوں کی ہندو نظروں پر رحم کرو اور واپس آ جاؤ، پھر ہم آہستہ آہستہ تمہارے دل سے امتیاز کی یاد کو محو کر دیں گے۔
ہم جو تمہارے دھرم والے ہیں، تمہارے ملک اور مذہب والے ہیں، تمہاری سوسائٹی اور سماج والے ہیں، ہم جو نیکی اور بدی کی آخری پرکھ والے ہیں، ہم آہستہ آہستہ تمہیں اپنے مانوس ماحول کے گھیرے میں لے آئیں گے، آہستہ آہستہ، میٹھے سبھاؤ سے، نرم دباؤ سے، دم سے، دلاسے سے تمہیں ہم راستے پر لے آئیں گے۔ ہم تمہیں اس کے لیے تیار کر لیں گے کہ تم دھیرے دھیرے ادھر ادھر دیکھنے لگو، دیکھ کر مسکرانے لگو، مسکرا کر ہنسنے لگو۔ آہستہ آہستہ، بہت ہی آہستہ آہستہ ہم تم کو پچکار کر اس آگ کے قریب لے آئیں گے جس کے گرد 7 چکر کھا کر تم بالکل کسی دوسرے اجنبی کی ہو جاؤ گی اور اس کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ کر خوش و خرم اپنے سسرال کو چلی جاؤ گی۔ ہم نے ایسا ہی کیا ہے، ہزاروں سال سے ایسا ہی کیا ہے۔ ہم سے بہتر محبت کو دفن کرنے والے تمہیں کہیں نہیں ملیں گے۔ واپس آ جاؤ پارورتی، واپس آ جاؤ۔ لیکن پارورتی نے مڑ کر ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، وہ سیدھی پل پر سے گزرتی چلی گئی، سرو قد اور پرغرور، اور جب وہ آدھے پل کو پار کر گئی تو یکایک انگریز افسر نے آگے بڑھ کر اور پل کے درمیان کھڑے ہو کر راستے کو روک دیا۔